کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے جی آپ بولے سر آپ بولے پہلے بات کرنا کیا کروں میں ماشاء اللہ سبحان اللہ جناب بہت خوبصورت جناب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنی حبیب نے وسیلے میں ماشاء اللہ بہت اور کرم عطا فرمائے ماشاء اللہ خوبصورت جناب زیادت وسائل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کس کے برکت عطا فرمائے جناب بہت خوبصورت ماشاء اللہ جناب اللہ تعالیٰ اپنی حبیب نے وسیلے میں ماشاء اللہ کرم عطا فرمائے دنیا ماشاء اللہ برکت اللہ سفر جناب اللہ تعالیٰ اپنی حبیب نے وسیلے میں اللہ اپنی محبت اور اپنے سونے محبوب کی محبت ماشاء اللہ مختلف سارا ماشاء اللہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سارے اپنے نیک عمل راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے جینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی انشاءاللہ اور ہمارا سفر بھی مدینے کی انشاءاللہ آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر غار ہیرا جبل نور جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم فرقان حمید کا پہلا سورت پہلا آیات تجھے نازل فرمائے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ سورت جہاں نازل ہوئی یہ بالکل آپ کی رائٹ سائڈ میں جبل نور کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جبل عرب والے جبل نور ہم غار ہیرا غار تو وہ کیف ہے جہاں پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے پورا ماؤنٹین کا نام ہے ماؤنٹین آف نور لائٹ ہاں جی ماؤنٹین آف لائٹ نور کا پہاڑ کیوں کہتے ہیں کوئی دلیل ہے آپ کے پاس نور پہاڑ کیوں کہتے ہیں ابھی دیتا ہوں دلیل انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ماشاء اللہ سبحان اللہ نور کتاب مبین جہاں نازل ہوئی جہاں بیٹھے تھے یہ نور کا پہاڑ آپ دیکھیں جبل نور تو یہاں کیا ہوا تھا میرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ ایک ویک کبھی کبھی 15 دن اس ماؤنٹین کے کیپ کے اندر اس غار کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرماتے رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیات کو لے کر آئے فرمایا کہ اقرأ کیا فرمایا
میرے نبی فرماتے ما انا بقارئ، مانا تو پڑھانے والا استاد بن کے کدھر سے آیا؟ دنیا میں میرا استاد، میرا کالج، میرا مدرسہ ہے ہی نہیں، تو کدھر سے آ گئے؟ کہتے ہیں 2 دفعہ جب ریپیٹ کیا سمجھ آ گیا، یہ تو مجھے ماننے والا نہیں، میں تو بھائی میرے طرف سے کچھ لے کر نہیں آیا، میں تو آپ کی استاد کی طرف سے آیا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میں رب کا پیغام، کیوں انبیاء کا استاد ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ میرے نبی امی تو امی کے معنی دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنا، امی کے معنی یہ نہیں کہ علم نہیں تھے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم تھے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی؟ امی کا معنی ہے بے علم نہیں کہا، امی لقب ہے یہ، امی دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنا، وہ ان کے پاس اتنے علم تھے جس دنیا کے کسی کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے تھے۔ تو وہی قرآن کریم کی اس آیات کو لے کر سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل دو، پھر واقعہ سنایا، حضرت خدیجہ نے تسلی دی۔ اس کے بعد اپنا انکل حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ بھی بہت بڑا عالم دین تھے۔ آپ رائٹ ہینڈ سائڈ میں ایک اور چیز دیکھ لیں، قبرستان ہے ایک رائٹ سائڈ میں، یہ یہاں کے بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں عرب کے، ان کو یہیں دفناتے ہیں۔ یہ شیخ مفتی اعظم سعودی عرب بن باز، شیخ بن باز رحمہ اللہ، اور ان کے شیخ عثیمین وغیرہ سارے یہی مدفون ہیں۔ یہ اسپیشل قبرستان، اس کو مقبرہ عادل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا آپ کو جاتے جاتے رستے میں جتنے معلومات ہے زیارت کے علاوہ وہ بھی انشاءاللہ دیتے رہوں، اور اس کے بعد آپ میرے ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہدیہ ہے۔ ہدیہ کوئی کپڑا نہیں، میں نے آپ پہلے بتایا تھا، کوئی دنیا کی چیز نہیں، کھانے پینے کا آخرت کے لیے ہدیہ ہے، یہاں سے دے رہا ہوں۔ دیکھیے ماں بہن کے لیے ہدیہ لے لیں۔ یورپ میں 2 تنظیم بنایا ہے ان لوگوں نے، ایک ہیومن رائٹس، ایک ہیومن رائٹس کہتے ہیں انسانی حقوق، انسانی، ایک وومن رائٹس بھی بنایا، سننے میں آیا پتہ نہیں، عورتوں کے حقوق، ان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، میرے ماں اور بہنوں بیٹھ گئے، بولو بیٹھ گیا میرے سامنے، بات کرو، تم نے کیا حق دیا، اسلام نے ہمیں کیا حق دی؟ کہتے اسلام جو ہے عورتوں کو اتنے دباتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ یہاں سے لیں، اسلام نے جو حق دیا وہ آپ سنو اور تمہارا حق ہمیں سناؤ۔ اسلام نے سب سے پہلی حق ہمیں یہ دی، ہماری جان کی حفاظت کی، سیفٹی، ایمان، جو ہماری جان کی سیفٹی ہے نا، ایمان نے کی ہے، اسلام نے فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ابھی بھی قبرستان ہے، دارالتوحید ہے نا انٹرکونٹیننٹل ہوٹل، اس کی سائڈ میں ایک قبرستان ہے جسے مقبرہ شبے کا لکھا ہے، وہ جا کے دیکھیے گا۔ اس قبرستان میں جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے یہ کافر لوگ، جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، میرے ماں اور بہن کی جان کی حفاظت بن کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی سال اسلام نے عورتوں کی جان کی حفاظت کی، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن جب نازل ہوا سب سے پہلے عورتوں کے گھر پہنچے، اسی لیے کہ ماں کی گود فرماتے ہیں علماء کرام، سب پہلے یونیورسٹی، پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، قرآن سب سے پہلے عورتوں کو ملی۔ اور قرآن میں سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال ہے، کتنے ہوا؟ 4 مل گئی ہے، اور تیسرا سورۃ المریم اسپیشل ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ایک اور بات دے دوں کہ اسلام نے آپ کو دیتے دیتے کیا تک دیا، دیکھیے، ان کو بولیے تم کس کی مالک بناتے ہو؟ مجھے تو اسلام نے جنت کا مالک بنایا۔ عورتوں کو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجنت تحت اقدام الامہات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جنت ماؤں کے قدموں کی طرح، ماؤں، ماں نہیں کہا، ماؤں، امہات، سب عورتیں ماں ہے، اگر عورت ہے تو ماں ہے۔ بولو اسلام نے ہمیں جنت کا مالک بنایا۔ آئی ہیومن رائٹس والے پتہ کیا رائٹس، مجھے تو اتنی انگلش کا معلومات ہے نہیں ہے، کہ تم جو کس مالک بنانا چاہتے ہو، مارکیٹ کی، ہوٹل کی، ہمیں یہ بینک کی مالک، تاکہ تم ہماری عزتوں کے دھجیاں اڑاؤ، ان کو ایسے ہی ان کے سامنے رکھے کہ اسلام نے جو حق دیا وہ کوئی دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ایمان نہیں دے سکتے۔
اللہ تعالی ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اسلام کی سچی جو ہے سچائیت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی شان بڑھاتے چلو، نعت محمد سناتے چلو، دین کی شان بڑھاتے چلو، نعت محمد سناتے چلو، پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے، غیروں کو اپنا بناتے چلو، دین کی شان بڑھاتے چلو، نعت محمد سناتے چلو۔ لکھا ہے قرآن میں دیکھو سب سے بھلائی کرنا، کرنے دو شیطان کو برائی تم اچھائی کرنا، وحدت کا ڈنکا بجاتے چلو، رحمت کے موتی لٹاتے چلو، سچائی کے بیج اگاتے چلو، نعت محمد سناتے چلو، پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے، غیروں کو اپنا بناتے چلو۔ آپ کی رائٹ سائڈ میں جنت المعلا قبرستان، زیارت کا آخری جگہ اور انسانوں کا بھی آخری جگہ، انسانوں کا بھی۔ یہاں پر ہمارے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام پیش کریں۔ السلام علیکم، یہ قبرستان آئے ہیں آپ تمام جو حضرات ہیں جو تھوڑا سا ابھی زیارت کا آخری مقام آ گئے، جو لوگ آرام فرما رہے ہیں وہ اٹھ جائے تو اچھا رہے گا۔ یہ رائٹ سائڈ میں جنت المعلا کا دو حصہ، ایک حضرت الکبریٰ ادھر طرف جو کھانا لے کر جاتی تھی غار ہرا میں، اور حضرت اسماء بھی اس طرف غار ہرا میں کھانا لے جائیں، میرے والدہ بھی مجھے کھانا کھلانے والی تھی۔ یہ بعد میں آپ کی مسجد جن، آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک چھوٹی مسجد ہے، یہ مسجد جن۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ تقریباً 350 جنات جو ہے مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہ جنات مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی اور چیز بھی دکھا دے۔ کہتے ہیں نہیں جنات نہیں، درخت بھی تیرے پر پیدا ہے، سبحان اللہ۔ ایک درخت کو بلاؤ، ایک درخت کو اشارہ کیا، اس لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ایک درخت زمین کو چیرتے ہوئے، جیسے اوپر سے نہیں، زمین پھاڑ کے آیا ہے۔ وہ وہاں بھی ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد شجرہ ہے۔ کیا نام ہے؟ شجرہ، ٹری والی جگہ۔ یہ درخت ہمارے گجرات والا جھاڑ کہتے ہیں، یہ جھاڑ والی مسجد دیکھیے۔ شجر میں حجر میں تیرے رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ شجر میں حجر میں تیرے رنگ بو ہے جدھر۔ یہ چھوٹی مسجد جو بلڈنگ کے کنارے پر یہ مسجد شجرہ ہے، درخت والی مسجد۔ اور پھر آپ کا رائٹ سائڈ میں ایک چھوٹی مسجد ہے، مسجد الفتح یعنی فتح مکہ والی۔ ایک مسجد رایا تھا جہاں پر جھنڈا گاڑ دیے تھے، وہ تو ابھی ختم شہید ہو گئے۔ یہ برج کے اس طرف مسجد رایا بھی تھا یہاں پر ایک، یہ مسجد الفتح اور یہ مسجد شجرہ، مسجد جن، اور یہ قبرستان جنت المعلا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی جو ہے اس زیارت کو قبول فرمائے، جو دین کی باتیں ہوئی ہے اس پر عمل کی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو۔ اور جنت المعلا کو پورا دیکھیں آپ، رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں، بڑا جنت المعلا ماشاءاللہ۔ رائٹ سائڈ میں آپ پورا وہ کوریج بھی کر سکتے ہیں، یہ پورا فوٹو لے لیں تو یہ پورا جنت المعلا آ جائے گی۔ دیکھیں یہ پورا جنت المعلا ہے، یہاں سے لے کے پہاڑ کے کنارے تک یہ پورا جنت المعلا قبرستان۔ یہ جو پتھر ہے صفائی صفائی سارے قبر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ابھی آپ کی زیارت مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا درشریف پڑھنے ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اللہم عافنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ شکر ہے، ایک شکرانہ کلمات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں لائے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکر ہے تیرا خدایا
میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، دربار سید کونین میں آ کر یونس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت، جب گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو نا کہیے، تیری رحمت تیرے شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ ایک مختصر سا ریکویسٹ، لوگ زیارتوں میں آج الحمدللہ مجھے 34 سال تک اللہ تعالیٰ نے کچھ دین کی خدمت لے رہے ہیں، یہاں بھی